بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم یوم عاشورہ کا سابقہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت بے شمار ہے۔ آج منگل 9 محرم الحرام کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لو۔ یہ تسبیح مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر تقدیر بدل دے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم دوستو، آج 9 محرم الحرام کے خاص الخاص دن کے موقع پر میں آپ کے لیے ایک خاص الخاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن کے لیے میں آپ کو بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعا ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس مہینے میں شہادت امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آج کے دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ ہو سکے تو نوافل کا اہتمام ضرور کریں اور چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پر ضرور جاری رکھنا ہے۔ یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ یہ دن نہایت ہی محترم اور سعادت والے دن ہیں۔ اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، آج کے دن میں توبہ و استغفار کر لے، پھر چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ پھیلے ہوئے ہوں، میں تیری سچی توبہ کا منتظر ہوں۔ تو آج ہی توبہ کر لے اور میں تجھے بخش دوں گا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت اور ہر دعا اللہ کے سامنے پیش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ضرور عطا ہوگا۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو منگل 9 محرم الحرام کا خاص وظیفہ بھی بتاؤں گا اور اس کے چند فائدے بھی بتاؤں گا، لہٰذا وظیفہ جاننے سے پہلے اس کے چند فائدے ضرور جان لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ ہر قسم کے جادو اور تعویذات سے محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا، لیکن آپ پر جادو تعویذات کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی، آپ ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح آپ نے ضرور پڑھ لینی ہے، کیونکہ جو بندہ بھی اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ایسی شان عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا اور آپ پر ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کے معاشرے میں عزت ہوگی۔ لیکن یاد رہے کہ جیسے یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا تو ویسے ہی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، صرف ایک مرتبہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی باکمال اور آزمودہ وظیفہ ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورہ کوثر کا وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لہٰذا آج کے خاص الخاص دن کے موقع پر اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو ایک دن کے اندر اندر ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ چنانچہ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن کی ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی وہ ارب پتی بن جائے گا، وہ گھر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ مجھ سمیت ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، اس کے گھر کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں اور مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ لہٰذا یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔
ناظرین جان لیجئے کہ یہ موقع سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے، لیکن جو بندہ موقع پا لیتا ہے، اس کی قدر کر لیتا ہے، وہ رب ذوالجلال سے جو بھی مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ 1-2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، 1 منٹ اپنی مصروف زندگی میں سے نکال کر اپنے خالق و مالک کے حوالے کر دو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ آج 9 محرم الحرام کے دن آپ رب سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ اگر 500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائے گا، کیونکہ آپ اس اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے فقیر بن کر بیٹھ جاؤ گے تو اللہ آپ کو بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ہے جو گھروں میں پریشان رہتی ہیں، جن کے گھروں میں فاقے اور غربت ہے، ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ تو آج کی یہ تسبیح گھروں میں ضرور پڑھی جائے گی، اور وہ عورتیں اور مرد ضرور پڑھیں گے جو اپنی زندگی سے غربت اور تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ آج کے دن صرف ایک تسبیح ایسی بتاؤں گا اور ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جو بندہ بھی یہ عمل کر لے گا اور جس گھر میں بھی بیٹھ کر یہ عمل کرے گا تو اس گھر کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ کا بچہ ارب پتی بن جائے گا اور آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں اڑ جائیں گی اور تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ جوان بیٹیوں کے رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں آتا یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آ جائے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، کئی سالوں سے روزگار کی تلاش میں ہیں، تو آج ہی یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلا دیں۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نوکری خود چل کر گھر تک آ جائے گی، کیونکہ جب اللہ کسی کے نصیب میں کامیابی لکھ دیتا ہے تو پھر کوئی منت سماجت اور سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ خود آپ کے پاس چل کر آ جاتے ہیں۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج قسمت اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ تو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں یا سفر پر ہیں، یعنی آپ کو جب اور جہاں وقت مل جائے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو چھوڑنے کے لیے آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ سب کے لیے خاص اجازت ہے کہ اگرچہ رات کے 9، 10 یا 11 ہی بج جائیں، آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے، بلکہ یہ وظیفہ آپ 10 محرم الحرام بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، آپ عمان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان یا کسی بھی دوسرے ملک سے آپ کا تعلق ہے، آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت ہے، لہٰذا اس وظیفے کو پڑھنے کے کمالات اللہ کی ذات خود آپ کو دکھائے گی۔ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور خوش ہو جائیں یہ جان کر کہ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے گا تو اس کا اثر گھر کے تمام افراد پر بالکل ایک جیسا ہی ہوگا، یعنی بیوی پڑھ لے تو شوہر پر اور بچوں پر اس کا پورا اثر ہوگا۔ بار بار کہتا ہوں کہ اس وظیفے کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہ کریے گا، یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوگا، آپ کی حاجت پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر اور نصیب میں کامیابیاں لکھ دی جائیں گی، اور جب کسی کا نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر کون ہے جو نصیب کے بند تالے کھول سکے؟ یقیناً اور بے شک صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یاد رہے کہ بعض اوقات اللہ کے ہاں قبولیت کے خاص اوقات ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور بندے پر ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہی رہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ سال 9 کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر خوب ڈھیروں ڈھیر درود پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے
آج کے اس برکاتی عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے باکمال وظائف حاصل ہوتے ہی رہیں۔ آج کے دن یعنی 9 محرم منگل کے دن جس کو جہاں بھی وقت میسر آ جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارکہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے جائز مقصد اور جائز حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو اس کی نیت کر لیں، یا پھر اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں روپے کا قرض ہے اور قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ اسی طرح سے من پسند نوکری یا من پسند شادی کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے یا شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ الغرض جس بھی مقصد اور جس بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں اور پھر ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، اور جان لیجئے کہ اس کو دعائے یونس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ ایک قرآنی آیت ہے اور قرآن کے ہر لفظ میں خیر و برکت ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآنی آیات پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے رزق میں برکت ہو جائے اور آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں تو آج آپ نے آیت کریمہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب جان لیجئے کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، تو توجہ کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 مرتبہ ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ ہو گیا۔ آیت کریمہ کی اس تسبیح کو آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے گن کر دھیان اور توجہ سے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کر لینا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بے حد زیادہ ہیں اور اس کی فضیلتیں ان گنت ہیں۔ تو آپ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ نے سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے۔ یوں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک مرتبہ ہو گئی تو آپ نے سورہ کوثر کو بھی گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح سورہ کوثر کی بھی کر لینی ہے۔ اور پھر جب ایک تسبیح سورہ کوثر کی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ مکمل توجہ سے سمجھ لیں۔ یا غنیجو یا رزاقو یہ 1 بار ہو گیا، یا غنیجو یا رزاقو یہ 2 بار ہو گیا، یا غنیجو یا رزاقو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان 2 ناموں کو ایک ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں تسبیحات کر لیں تو آخر میں اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لینا جتنی بار شروع میں پڑھا تھا۔ لہٰذا اس بتائی گئی ترتیب کے ساتھ آپ نے آج منگل کے دن 9 محرم الحرام کو یہ وظیفہ مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لینا ہے۔ اپنی جائز حاجت اور اپنے جائز مقصد کو اس وظیفے کے دوران بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ یاد رہے کہ درود پاک کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھنی ہے تو ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر جب 3 تسبیحات مکمل ہو جائیں
تو پھر سے کم ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جوڑ کر اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون حاصل نہ ہو جائے بار بار اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے گا، کیونکہ گناہوں کے سبب ہمارے بہت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو سچی توبہ کر کے جب آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو بے شک سجدے کی حالت میں جا کر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ میرا اور آپ کا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لہٰذا جب آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیں گے تو پہاڑ جیسے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر ہی رہیں گے۔ ایک بار میرے کہنے پر آزما کر ضرور دیکھ لینا، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو 9 محرم الحرام کے دن یہ وظیفہ کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دن ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم اور فضل عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام نیچے کومنٹ میں تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔